بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ ایس ایم پاکستان دیکھ رہے ہیں اور میں شہزاد احمد ہوں۔ ناظرین، میرے ساتھ مفتی عطاء الرحمان صاحب موجود ہیں۔ ہم پورا مہینہ ایک رمضان المبارک کے مختلف موضوعات پر آپ کی خدمت میں کوئی الگ موضوع لے کر آنے کی کوشش کریں گے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے جس پر ہم بات کریں گے وہ رمضان کی اہمیت ہے، فضائل رمضان ہیں، آداب رمضان ہیں۔ میرے ساتھ مفتی عطاء الرحمان صاحب موجود ہیں۔ آج ہم جو رمضان کی اہمیت ہے اس پر بات کریں گے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہزاد بھائی، رمضان مبارک۔ مفتی صاحب، رمضان المبارک کی یہ جو ببرکت سعادات ہیں، سر ایک مسلمان کے لیے کیا اہمیت ہے یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس حوالے سے؟ شہزاد بھائی، رمضان تو ایسا مہینہ ہے کہ ہم میرا خیال پچھلی دفعہ بھی بات کر چکے ہیں اس حوالے سے کہ اس مہینے کو پانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں۔ سلف صالحین میں دیکھتے ہیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو اولیاء اللہ تھے، وہ اس رمضان کے مہینے کو پانے کے لیے 6 مہینے پہلے اللہ سے دعائیں مانگا کرتے کہ اللہ ہمیں یہ نصیب فرما دے۔ تو اس کی اہمیت تو ایسی ہے کہ جو کسی کے اوپر چھپی ہوئی نہیں ہے۔ لیکن اس میں جو بات جو قابل ذکر ہے اور جس کا ہر لمحے ہمیں خیال ہونا چاہیے اور ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک ارشاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ جس کا ہر لمحہ جو ہے وہ رحمتوں سے بھرا ہوا ہے، اور ان رحمتوں کے ہوتے ہوئے اگر کوئی مسلمان ان رحمتوں سے محروم ہو جائے تو حقیقی معنوں میں یہی وہ شخص ہے جس کو محروم کہا جا سکتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اسی طرح ایک اور جو موقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع کے اوپر اس کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر پہ خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی کے اوپر پیر رکھا تو پھر فرمایا آمین، دوسرے کے اوپر رکھا پیر تو پھر فرمایا آمین، تیسری کے اوپر پیر رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ اب یہ ایک نئی بات تھی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ مبارکہ سے فارغ ہوئے اور فارغ ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا آپس میں بیٹھے تو ملاقات ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ پہلی دفعہ ہم نے یعنی کہ اس طرح کا عمل دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتاتے ہوئے ان کو بتایا کہ لمبی حدیث ہے، ہم اس میں صرف اس ٹکڑے کو لیتے ہیں جو ہمارا آج کا اس رمضان سے جڑا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت میں خطبہ کے لیے یعنی کہ پہلی سیڑھی کے اوپر پیر رکھا تو حضرت جبرائیل امین آئے اور انہوں نے یوں بددعا دی کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کے مبارک مہینے کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی ہو۔ اور دوسری کے اوپر پیر رکھا تو پھر انہوں نے بددعا دی کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو پایا اور پھر اس کی مغفرت نہ ہوئی ہو۔ اور اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے تیسری سیڑھی کے اوپر پیر رکھا تو حضرت جبرائیل امین نے بدعا فرمائی کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو اور وہ میری ذات کے اوپر درود پاک نہ بھیجے۔ تو اس حدیث کا یہ مفہوم ہے، کمی بیشی ہو سکتی ہے، اللہ رب العزت مجھے بھی معاف فرمائے۔ تو اس میں آپ دیکھیے ہمیں غور کرنے والی بات ہے کہ حضرت جبرائیل امین جو سید الملائکہ ہیں، نوریوں کے سردار ہیں، وہ بدعا فرما رہے ہیں، اور سید البشر اس کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس بددعا کے اوپر آمین فرما رہے ہیں۔ اور وقت جو ہے وہ جمعے کا دن ہے اور وقت جو ہے وہ خطبے کا ہے، یعنی کئی سارے عناصر اس بددعا کی قبولیت کے اندر جمع ہیں۔ ایک حضرت جبرائیل امین کی بددعا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے اوپر آمین فرمانا، اور جمعے کا دن ہونا اور عین خطبے کا وقت ہونا۔ تو آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے مبارک مہینے کو پائے اور پھر وہ اپنی غفلت کی وجہ سے اللہ رب العزت سے اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو اس آدمی سے بڑھ کر کوئی بدبخت ہو سکتا ہے، اس آدمی سے بڑھ کر کے کوئی محروم ہو سکتا ہے۔ یہ ہے جو چیز ہمیں پورا رمضان ہمیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے، اور اسی کی روشنی کے اندر ہمیں اپنے پورے رمضان کو گزارنا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جو 3 عشرے ہیں ان کو تقسیم فرما دیا۔ فرمایا کہ پہلا جو عشرہ ہے وہ رحمت کا ہے، اور پھر اس میں ایک دعا سکھائی کہ اس پہلے عشرے کے اندر جو ہے وہ روزہ دار کو چاہیے کہ وہ یہ دعا مانگے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، جس میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ رحم کر دیجئے، آپ ہی رحم کرنے والے ہیں۔
تو اس حدیث کو اگر ہم اپنے سامنے رکھ کر کے اپنے اس رمضان المبارک کو گزاریں تو پھر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ مغفرت بھی ہمیں نصیب فرمائیں گے اور ہمارے رمضان کو قیمتی بھی بنائیں گے۔ تو اگر ہم صرف ایک حدیث کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کریں تو ہماری ہمیں محرومیوں سے نجات مل سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مغفرت کا دروازہ کھلا ہے اس سے ہم بھی مستفید ہو سکتے ہیں۔